اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے، اور ایک مکھی آتی اور وہ مکھی خلیفہ منصور کے کبھی چہرے پہ بیٹھ جاتی، کبھی کان پہ بیٹھ جاتی، کبھی ادھر بیٹھ جاتی۔ تو خلیفہ منصور جو تھا اس بار بار مکھی کے تنگ کرنے کی وجہ سے غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا اور تنگ ہو گیا۔ تو اس نے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مخاطب کر کے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، اور آپ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے یہ مکھیاں کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت امام جعفر الصادق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اتنا حق گوئی، اتنی بے باکی، اتنی جرت کا جواب کہ جسے سن کے دربار کے سب لوگ دنگ اور حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خلیفہ منصور، ان مکھیوں کو اللہ نے ظالموں اور مغروروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلیفہ منصور آپ حضرت کی اتنی حق گوئی، بے باکی اور جرت مندانہ بات سننے کے بعد خاموش ہو گیا۔ لیکن عزیزان محترم، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا، یہ کلمہ حق کہنا، یہ نیک، اعلیٰ اور بہادر لوگوں کا شیوا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کوئی بھی ایسا شخص جو ظالم ہو، مغرور ہو، اس کو ہم سب کو اپنے معاشرے میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے وسیع میں، اپنے علاقے میں کبھی بھی اس کی عزت نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی متکبر کی عزت کریں گے تو وہ ناسور بن جائے گا، وہ معاشرے کا ظالم بن جائے گا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرے اور مظلوم کی بھی مدد کریں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں، کچھ ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا، ظالم کو سمجھانا، ظالم کے آگے کھڑا ہو جانا سینہ تان کے، یہ بھی اس کی مدد ہے کہ دنیا میں آپ اس کو تنگ کر دو، مجبور کر دو کہ وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور عطاب اور جہنم سے بچ جائے۔ اگر کسی نے اس کا ہاتھ نہ روکا تو وہ اسی طرح ظلم کرتے کرتے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو عزیزان محترم، متکبرین اور ظالمین تب تکبر اور ظلم کرتے ہیں جب لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف اور ان کی ڈھٹائی اور ان کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کسی ظالم کا ادب نہ کریں، وگرنہ قیامت کے دن اس ظالم کا ادب کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی بہت بڑی اور کڑی سزا بھگتنی ملے گی۔ جتنا ہم ظالموں سے، مغروروں سے ڈرتے جائیں گے، خوف کھاتے جائیں گے، یہ اتنے دلیر ہوتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، جو شخص جتنا ظالم اور جتنا مغرور ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ، بہت ہی زیادہ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اندر سے بزدل اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے رعب اور خوف کی وجہ سے لوگوں کو ڈرا کے رکھوں گا، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو گیا تو اس کا سارے کا سارا رعب، اس کا سارے کا سارا ظلم ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا کہ آج وہ سر اٹھا کے کیا، کسی گلی اور محلے میں کسی کو اپنی شکل بھی نہیں دکھا سکتے۔ جب لوگوں کے دلوں میں آپ خوف کو ختم کر دیں گے، اور یاد رکھیں کسی اہل علم نے فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں
1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کا معاشرے میں جھکا ہوا سر عزت کے ساتھ اٹھا کے چلنا کسی کو سکھا دیں۔ آپ اپنے معاشرے میں غریب، یتیم، مسکین اور کمزور لوگوں کو عزت کے ساتھ جینا سکھا دیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ جتنے ظالمین ہیں آج اللہ نے ان کو عبرت کا نام بنا دیا، اور جو حق اور سچ پہ چلنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔ قیامت تک ان کا نام زندہ اور تبندہ رہے گا۔ ہم جیسے لوگ تاریخ پڑھنے والے، ان کے دیوانے، ان کے مستانے، جہاں بیٹھتے ہیں ان کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہادروں کی صف میں رکھے، اللہ ہمیں جرأت مندوں کی صف میں رکھے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے جو حق اور سچ پہ چلنے والے تھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔